ناظرین، گھر میں بکری پالنے سے آپ کے اندر عاجزی آئے گی اور دل نرم ہو جائے گا۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے اور نافرمان ہے تو اس کو کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سونپ دیں، جلد ہی عقل مند ہو جائے گا۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، رنج و غم اور بغض بدن کو کمزور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نظام انہضام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھائیں گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب آپ کو غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ سر کا درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کے خیالات سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں خوبصورت اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ سکن کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو جان لو اس کو اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہے۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں، بانجھ پن کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ بدن کے اندر کمزوری ہو جائے تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بطخ کا انڈا کھاؤ، دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ بطخ کا سوپ پینے سے معدہ صاف اور توانا ہو جاتا ہے۔ چلغوزہ کھانے والے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ الٹی متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی کو چبا کر پانی پی جائیں۔ زیادہ برائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ کڑوے بادام مت کھائیں ورنہ آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے گی۔ نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کریں۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون سے مالش کرو، بچے روئیں گے نہیں۔ جو عورت روزانہ املی آلو بخارے کا شربت پیتی ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ بادام، پستہ سمیت تمام خشک میوہ جات نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہے۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ خالی پیٹ 1 چھوٹا کھانے والا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ یہ کولیسٹرول، شوگر اور موٹاپے کے لیے بہترین ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد ہونے لگے تو اس پر زیتون کے تیل سے صبح و شام
مساج کریں چند دن میں، انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں بھی کمی آتی ہے۔ ناظرین، مباشرت کے فوراً بعد پانی مت پئیں، اس سے دمہ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ متلی اور الٹی کیسی ہی کیوں نہ لگ رہی ہو، لیموں کا ایک قطرہ زبان پر نچوڑ دیں اور وقفے وقفے سے زبان پر نچوڑتے رہیں، الٹی بند ہو جائے گی۔ اور اگر الٹی والا دل ہو تو وہ بھی بند ہو جائے گا۔ اونٹنی کا کچا دودھ روزانہ آدھا کلو نہار منہ پئیں، کبھی گردوں اور پیشاب کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جگر کی ہر قسم کی بیماری اور شوگر کے لیے اللہ کے کرم سے 100% فائدہ ہوگا، کھانا ہضم ہوگا اور جسم میں طاقت آئے گی۔ ناریل کے تیل سے دانتوں کی صفائی کریں۔ 1 چمچ ناریل کے تیل سے دانتوں کو دھو لیں۔ 15 منٹ تک ناریل کا تیل دانتوں پر لگا رہنے دیں تاکہ دانتوں میں موجود بیکٹیریا ختم ہو جائیں اور دانت صاف اور سفید ہو جائیں۔ ابلی ہوئی چائے والی پتی کے فائدے۔ کبھی چوٹ لگ جائے اور خون بہنا بند نہ ہو تو فوراً چائے کی پتی ڈال دیں، آپ دیکھیں گے جلد ہی خون بہنا بند ہو جائے گا۔ گھر کے شیشے چمکانے کے لیے بھی اس پتی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ناریل کا تیل اور پیاز ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 مرتبہ بالوں میں لگائیں؟ اس سے آپ کے بال نرم و ملائم، سیدھے، لمبے، گھنے اور کالے ہو جائیں گے۔ بچہ دانی اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو عورت کو کیلشیم والی قدرتی چیزیں، دودھ، دہی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ اس سے بچہ دانی اپنی جگہ پر آ جاتی ہے اور حمل میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ پیٹ کی چربی بڑھنے کی وجوہات: زیادہ کھانا اور ورزش نہ کرنا، زیادہ چینی والی غذاؤں کا استعمال، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال، کھانے کے فوراً بعد لیٹ جانا، کھانے کے آخر میں پانی پینا۔ بینگن کھانے سے نظام ہاضمہ صاف رہتا ہے جس سے جلد بے داغ رہتی ہے۔ پانی میں لونگ ڈال کر پینے کے فائدے: آدھے لیٹر پانی میں 5 سے 6 لونگ ڈال کر پکا لیں اور اس میں 1 چمچ شہد ڈالیں۔ یہ پانی پورا دن وقفے وقفے سے پئیں۔ یہ ہاضمے اور معدے کا کوئی بھی مسائل دور کرنے کے لیے زبردست ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپے اور پیٹ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بینگن سے جلد اور بالوں کو حیرت انگیز طور پر نکھاریں۔ بینگن میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو جسم کی جلد کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ یہ بالوں کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ یہ بالوں کی نشو و نما کو بڑھاتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے اسے براہ راست بالوں کی جڑوں میں 15 منٹ تک رگڑ سکتے ہیں۔ کچھ دیر روزانہ صبح کو دھوپ میں بیٹھنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور چہرے کی چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب سفید رنگ کا ہے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ جس گھر میں صفائی نہ کی جائے وہاں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اگر سگریٹ کی عادت کو چھوڑنا ہو تو لیموں چکھتے رہنے سے سگریٹ کی عادت ترک ہو جاتی ہے۔ ماہواری کے دوران قے اور متلی سے نجات کے لیے کیلے کا استعمال کریں۔ بڑی الائچی چبانے سے قبض میں آرام آتا ہے۔ جو عورتیں زیادہ تنگ کپڑے اور پاجامے پہنتی ہیں ان میں بیماریاں زیادہ جنم لیتی ہیں۔ چیری کا استعمال جوڑوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ڈبل روٹی کی سلائس پر گارلک چیز لگا کر کھائیں، سب سے طاقتور ناشتہ ہے۔ جو عورتیں میتھی دانہ استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبانا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالیں، اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو مرچ ملاوٹ والی ہے۔ زیادہ تمباکو نوشی کرنا گردوں کے کینسر کا باعث بنتا ہے۔
عورت کو چاہیے کہ نیچے گری ہوئی کوئی بھی چیز غیر مرد کے سامنے جھک کر نہ اٹھائے۔ شوہر کو مٹھی میں کرنا چاہتی ہو تو اس کی عزت کیا کرو اور کھانا وقت پر بنا لیا کرو۔ اگر عورت کا نمکین کھانے کا دل کرے تو یہ بھی بیٹا ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ماں کو سیدھی جانب پیٹ میں درد ہو تو بیٹا، اور اگر بائیں جانب درد ہو تو یہ بیٹی پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق مردوں سے زیادہ عورتیں وفادار ہوتی ہیں۔ آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کو باریک کاٹ کر تلووں کے نیچے مالش کریں، درد فوری ختم ہو جائے گا۔ پیاز کا اچار کھانے سے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اگر زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے پٹھوں میں کھنچاؤ محسوس ہونے لگے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیں۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر کھا لیں اور پھر جادو دیکھیں۔ آم کے درخت کی مسواک کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ سینے میں درد ہو تو میتھی کے بیج اور شہد ملا کر کھانے سے درد فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ بیسن کی روٹی کھانے سے کمزور معدے کو طاقت ملتی ہے۔ ماہواری کے دوران درد کی صورت میں نہانے سے درد اور بڑھ جاتا ہے۔ گرمیوں میں بار بار سر پر پانی ڈالنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ روزانہ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ بستر کے پاس نمکین پانی رکھ کر سونے سے مچھر نہیں آتے۔ سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کے پتے رکھ دیا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین علاج گرم پانی کا غسل ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیض میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہیں وہ سونٹھ کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ سونٹھ گرم ہوتی ہے جو سکڑی ہوئی رگوں کو کھول دیتی ہے۔ مونگ کی دال میں ریشے کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو نظام انہضام کو بہتر بناتی ہے۔ اخروٹ کا استعمال چہرے کی جلد کو نرم و ملائم کرتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھاتی رہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آم کا اچار کھانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی جوان رہنا چاہتے ہو تو ادرک کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھ کر سویا کر۔ اگر آپ کا جسم لٹکنا شروع ہو جائے تو جسم پر چنبیلی اور عرق گلاب کے تیل کی مالش کریں۔ جسم کی جلد 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ زیادہ سوچنے سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جائیں گے۔ دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتی ہے۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، نیند سکون کی آئے گی۔ اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کیا کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام مل جاتا ہے۔ مرگی کے دورے میں پسا ہوا پیٹھا مریض کو سنگا دیا جائے تو مریض کو ہوش آ جاتا ہے۔ پیٹھے کا پانی گھر میں چھڑک دینے سے گھر میں بچھو نہیں آتے۔ پیٹھے کا زہر کے اثر سے بھی بچاتا ہے۔ رات کے کھانے سے پہلے کالی مرچوں کا قہوہ پی لینے سے سانس پھولنے
اور پھیپھڑوں پر پانی چڑھ جانے کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔